इंसाफ के निज़ाम से यह मुझे हैरत होती है कि हमने अभी कितना और नीचे गिरना है। यानी कोई हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो हुकूमतें चलती हैं उनकी वो चलती हैं जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मॉरल अथॉरिटी, इखलाकी कुव्वत पे हुकूमतें चलती हैं। और जमहूरियत तो चलती है इखलाकी कुव्वत पे है, क्योंकि जमहूरियत के पास तो फ़ौज नहीं होती। जिधर से हमने ये सिस्टम लिया है, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है, वो बरतानिया है। बरतानिया के अंदर सिर्फ उनकी इखलाकियात देख लें कि उनका प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो भारी अक्सरियत से जीता था, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कि जी इसने कोरोना के दिनों में जब सोशल डिस्टेंसिंग थी, जब लोगों को कहा था इकट्ठे ना हो, इसने अपनी ऑफिस के बाद लोगों को जमा कर लिया। उसके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर भारी अक्सरियत से जीता हुआ उधर से शुरू हुआ और उसको रिजाइन करवाया प्राइम मिनिस्टरशिप से। एक उनका प्राइम मिनिस्टर था हैरोल्ड मैकमिलन, उसका झूठ पकड़ा गया, उसको रिजाइन करवा दिया। क्योंकि उनकी जो जमहूरियत है उसकी बुनियाद रखी हुई है इखलाकियात के ऊपर, कि जो ऊपर पहुंच जाते हैं, जो हुक्मरान तबका बन जाता है, वो अपनी मिसाल से कौम को चलाता है। वो डंडे से नहीं चलाता, क्योंकि वहां इंसान है, आज़ाद हैं, वो जानवर नहीं है जो डंडे मार के उनको कभी इधर कर दो कभी उधर कर दो। सो हम जो आज जिधर जाके खड़े हो गए, क्या मुझे बताओ कि हमें अंदाज़ा है कि हम अपने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि जो कौमें हैं माशी तौर पे बाद में मरती हैं, पहले अखलाकी तबाही होती है कौम की। पहले जब एक कौम अमर बिल मारूफ से हटती है तो उधर से उसकी तबाही शुरू होती है। और जब उनकी बुनियाद रखी जाती है अजीम कौमों की, तो मदीना की रियासत पे दो चीज़ों पे रखी गई थी, अदल और इंसाफ और इंसानियत। और इंसानियत के साथ अमर बिल मारूफ, सच के साथ, हक के साथ खड़े हो, बदी के खिलाफ हो। मोरालिटी के ऊपर, इखलाकियात के ऊपर कौम की बुनियाद रखी गई थी। और वो इसलिए मैं आपको लोगों को याद कराता हूं कि मैं बार बार आपको याद कराता हूं, वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। हुआ ही नहीं है दुनिया में ऐसे कि जिन लोगों की हैसियत ही ना हो, वो दो सुपर पावर्स को 15 साल के अंदर, दो सुपर पावर्स हिजरत के बाद 622 जब हिजरत की मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके बाद 636 और 27 में दो सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। तो कोई इनकलाब किस चीज पे आया था? फिक्री इनकलाब था, वो हथियारों से नहीं आया था, लोग बदल गए थे। और आज हम जरा सिर्फ देख लें कि वो मुल्क, वाहिद मुल्क दुनिया में इस्लाम के नाम पे बना था पाकिस्तान। कोई और मुल्क इस्लाम के नाम पे नहीं बना। हमारी बुनियाद ही रखी गई थी इस्लाम पे। और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने हमारी जो करारदाद मकासद के अंदर उन्होंने कहा था कि हम होंगे इस्लामी फलाई रियासत जो कि मदीना के तर्ज पे चलेगी। अब मैं उधर से जिधर हम पहुंच गए, 10,000 लोगों को पकड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ के, बुरी तरह उनको रखा गया। जिस तरह जो कहानियां सुनाई देती हैं कि ऐसे ऐसे उनसे किया गया, खाना नहीं दिया गया, उनके पेट खराब हो गए, जो गंदा पानी है जो दिया गया उनको जिधर 20 लोग आते हैं वहां 60 लोगों को भरा हुआ। जिस चक्की के अंदर एक आदमी जाता है, और वो चक्की के अंदर, वो चक्की जो डेथ सेल जिसे कहते हैं, उधर 6-6 लोगों को घुसाया हुआ इन्होंने। तो ये एक सियासी कारकुनों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, यानी ये कभी पाकिस्तान में ऐसे हुआ है? थोड़े से लोगों को पकड़ा गया। मुझे ये पता है कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में इतनी तादाद में थोड़े से लोगों को पकड़ा है, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा है। लेकिन 10,000 लोगों को पकड़ लेना और हर रोज़ उनके घरों में घुस जाना, जो कि छुपे हुए हैं, उनके घर तोड़ देना, उनके रिश्तेदारों को उठा के ले जाना, जिसको मैं फिर से कलेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं, ये सिर्फ आज इसराइल करता है फ़लस्तीनियों से, मकबूजा कश्मीर में किया जाता है कश्मीरियों से। लेकिन अपने लोगों से कोई दुनिया का मुल्क ये नहीं करता। हाँ, पुराने ज़माने में हिटलर ने किया था अपने लोगों से, जिसको कलेक्टिव पनिशमेंट, कि अगर आपका जिसके पीछे गए वो ना मिले तो किसी ख़ानदान में से भी लोगों को पकड़ लो। और ये फिर स्टालिन की जो सोवियत यूनियन थी, वो भी बड़ा एक खौफनाक किस्म का दौर था, उधर होता था। लेकिन ये किसी महज़ब माशरे में आज नहीं होता जो आज किया जा रहा है। तो अब मैं आता हूँ कि केसेस के ऊपर, केसेस क्या बन रहे हैं लोगों के ऊपर। एक केस से निकलते हैं, उनको दूसरे में पकड़ के उठा के ले जाते हैं कहीं। इमरान रियाज इस मुल्क का वो सहाफ़ी था जिसको यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखा जाता था, उसका अभी तक पता ही नहीं वो किधर है। और हम सबको खौफ है
کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہے کہ یہ اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہے, عدالتیں بلا رہی ہیں وہ نہیں آ رہا. اور جو پھر ہماری عدالتوں سے ہو رہا ہے اس وقت, بالکل عدالتوں کو انہوں نے ایسا کیا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے آئین کے مطابق, ہم آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا 90 دن کے اندر, آئین کہتا ہے. حکومت نے کوئی فکر نہیں کی کہ پختونخوا اور اس وقت پنجاب کے لوگ ایک انلیگل, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے, قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے, آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ بیٹھے ہوئے اوپر اور وہ کیسز پہ کیسز, انتقامی کارروائی. یعنی کیئر ٹیکر کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. یا نیوٹرل کا بھی ایک اور معنی ہو گیا, جو نیوٹرل بھی کہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں ایک ہی پارٹی کے اوپر. تو یہ کیس کیا ہے؟ اب یہ ذرا جو لیٹسٹ میرے پہ کیس ہوا ہے, مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اتنے کیسز ہوئے ہیں, مجھے تو اندازہ ہی نہیں کہ کون سا کیس کون سا ہے. مجھے صرف اتنا پتا کہ بلوچستان میں کسی نے کیس کیا ہوا ہے اور وہ ایسا فولش کیس ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کے اوپر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. وہ کیس کیا ہے؟ قاسم سوری رولنگ دیتا ہے کہ جناب یہ مراسلہ, یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے, اس کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے افیئرز میں, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست ہو. یہ مراسلے میں لکھا ہوا ہے, جو کہ وہ ڈونلڈ لو اور ہمارے ایمبیسڈر کے بیچ میں بات چیت ہوئی, جو کنفرم کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل نے. پھر جب شہباز شریف بنا پرائم منسٹر, پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں ایمبیسڈر کو, اسد مجید کو بلایا گیا. اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ پرائم منسٹرشپ سے, اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو. اور ابھی عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی اسمبلی کے اندر, تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراسلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے اسمبلی کو بڑھنے دیتا. اس کے اوپر میں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اور میں نے الیکشنز کال کر دیے. اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو الیکشنز میں نے کال کیے ہیں اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی, انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے ان لافل ڈکلیئر کر دیا. لیکن میں نے تو اس رولنگ کے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہونی چاہیے اور الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں, تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں, تو کیس میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے, فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی, اس پہ قتل ہوا ہے. وہاں پہنچ جاتے, یعنی وہ پتہ چلتا ہے کہ 9:30 بجے اس کا قتل ہوتا ہے, 4 گھنٹے کے اندر لا منسٹر پریس کانفرنس کر دیتا ہے کہ عمران خان اس میں ملوث تھا. 4 گھنٹے. کبھی سوچے کہ کوئی قتل ہوا ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کوئی پتہ چلتا ہے, وہ 4 گھنٹے میں کہتا ہے عمران خان اس کے اندر ملوث ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو, رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے, اور اس سے پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی عمران خان نے قتل کروایا میرے باپ کو. اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کتنے اپنے زندگی میں قتل کروائے. 150 سے اوپر تو میرے اوپر کیسز ہیں, تو کیا میں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں؟ اور وہ کیس جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا, جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے کس طرح آرٹیکل 6 میرے اوپر لگا سکتے تھے, جبکہ سپریم کورٹ نے رولنگ دے دی تھی اس پہ, تو میرے اوپر تو وہ ہو ہی نہیں. اور پھر آرٹیکل 6 کا جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے, یہ کبھی انڈیویجول نہیں کرتا. تو یہ وہی ایک ان میں سے کیسز تھے جنہوں میں ان میں مجھے پھنسایا ہوا تھا. اب یہ سوچے کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے 302 کا مقدمہ کر دیا اور میرے اوپر قتل کا کیس کر دیا. واضح ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. اتنے زیادہ کیسز ہیں, میں اب اسلام آباد جانا ہے کل, کچھ 16 کیسز کے اوپر میں نے بیل لینی ہے. 16 کیسز کے اوپر. کبھی کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے اوپر کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. ان لوگوں نے جنہوں نے 30 سال سے ملک لوٹ رہے تھے, ان کی وہاں اربوں ڈالر کی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے رہن سہن ذرا جا کے دیکھیں. ایک بیٹا 20 ارب کے گھر میں رہ رہا ہے, دوسرے دیکھو ان کو ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں, ان کے کسی کو کوئی ہوٹل کسی کے نام پہ ہے. یہ ساری چیزیں یہ ابھی سے نہیں, یہ مجھے باقاعدہ ISI سے انفارمیشن ملتی گئی ہے 20 سال سے. جنرل امجد جب نیب کی دی تھی, انہوں نے جو 5 سال میں چوریاں کی تھی, اس کے بعد مسلسل ہمیں انفارمیشن ملتی رہی. جب اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد ہماری اپنی ایجنسیز انفارمیشن دیتی تھی, ISI بتاتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا ان کی پراپرٹیز ہیں. اس سے پہلے بھی دیتی تھی, جب ان کی 10 سال دونوں نے حکومت کی تب ملتی رہی. ان کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. وہ جیلوں میں بھی رہتے تھے تو وہ آرام سے رہتے تھے, وہاں تو کوئی اس طرح کا ذرا ان کے دیکھے تو صحیح ماضی میں کہ ان کے اوپر کیسز کیا تھے اور یہ رہتے کیسے تھے اور ان کے اوپر کیا ہوا. یہاں
مجھے بتائیں کہ یہ کوئی کیس ہے؟ کوئی مانے گا پاکستان میں کہ عمران خان نے جا کے کوئٹہ میں قتل کروا دیا کسی کو کیونکہ اس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ کیس کامیاب ہو جائے گا؟ اور پھر کتنے یعنی ماضی بھی ہے. رانا ثناء اللہ کا تو یہ عابد شیرلی کا باپ کہتا ہے 18 قتل کیے اس نے. فیصلہ آباد میں جائیں وہ کوئی اس سے زیادہ قتل بتاتے ہیں. شہباز شریف کی تو رپورٹ ہے ہیومن رائٹس کی یا ایمنسٹی کی کہ اس نے 97 سے 99 تک 770 لوگوں کو پولیس مقابلے میں مروایا. اس کے اوپر تو عابد باکسر نے ٹی وی پہ آ کے کہا اس نے قتل کروائے. عمران خان کے اوپر بتائیں کس نے کہا کسی کو قتل کیا؟ تو یہ جو قتل کا کیس انہوں نے کیا ہے اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو. اور میں اب کل اسلام آباد جا رہا ہوں, میں تو پورا تیار ہوں, میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے. لیکن میں کچھ اور آج کہنا چاہتا ہوں. میں آج اپنی پارٹی کو بھی ساروں کو یہ آج کل چیزیں بتاتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے 27 سال انصاف کی تحریک کیوں شروع کی تھی. کیونکہ یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے, جو میرے سے ہو رہا ہے, جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے عام آدمی سے ہر وقت ہوتا ہے جب طاقتور کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے. پوچھا ذرا آج اندرون سندھ میں جو ہوتا ہے لوگوں سے, کیا یہ مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں, کس طرح یہ FIR پولیس کا استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. بیچارے اتنے لوگ ڈرتے ہیں وہاں ان سے کیونکہ لوگ تو بے بس ہیں. میرے پاس تو میں خوش قسمت ہوں کہ انصاف لائر فورم میری پوری مدد کرتا ہے. انصاف لائرز, ان بیچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے جب ایک کمزور آدمی, ایک کسان, ایک مزدور, ایک بیچارہ چھوٹی دکان والا, جو ایک لو گریڈ کے تنخواہ دار لوگ, یعنی میں بات کر رہا ہوں جو کمزور لوگ جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, وسائل بھی نہیں ہیں, وہ ان کو جب وہ طاقتور کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سوچو ان کا کیا حال ہوتا ہے. یہ